الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے کے چوتھے رکوع میں سے شورا کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ چند نشستوں سے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، ان کی سیرت اور ان کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. چنانچہ آج 13 رمضان الکریم 1443 ہجری و مطابق 15 اپریل 2022 اس سلسلے کی اگلی نشست بعنوان حضرت امیر معاویہ کی اہل بیت اطہار سے محبت کے تحت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. گزشتہ نشستوں میں ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کا مقام، صحابہ کرام کی نظر میں آپ کا مقام ہم نے سنا. آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے آپ کے کیا معاملات تھے، کتابوں کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں. جو آیا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر یعنی جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں دین سکھاتا ہوں، اللہ کا دین تم تک پہنچاتا ہوں، اس تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مگر صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو یا میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بس میں اتنا چاہتا ہوں. یعنی جو میں نے تم پر تبلیغ کی، جو میں نے تم پر اللہ کا پیغام پہنچایا، جو تمہیں جہنم سے بچایا، جنت کا رستہ دکھایا، تم پر مہربانی کی، تمہیں بخشش کی دعاؤں سے نوازا، سجدوں میں تمہارے لیے دعائیں کی،
معراج میں تمہارے لیے دعائیں کی، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بخشوانے کی کوئی کسر گویا نہیں چھوڑی۔ تو ان تمام چیزوں کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری آل اولاد، رشتہ دار، میرے جتنے بھی چاہنے والے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو۔ تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے لوگوں سے، اور پھر یہ لوگ بدلہ تو دے بھی نہیں سکتے، اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹا سا کام دے دیا کہ اگر تم اس کے بدلے میں کچھ کر سکتے ہو تو صرف اتنا کر لو کہ تم میرے قرابت دار، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، ان سے محبت رکھنا۔ اچھا، اب گزشتہ جو میں نے نشستیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس میں رشتہ داری کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رشتہ داروں کے حوالے سے خیال رکھنا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی دو طرح کی قسمیں ہیں، آپ نے خود فرمایا ایک رشتہ دار تو وہ جو خونی ہے، جیسے چچا ہے، ماموں ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، یا جو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھا، یہ سب رشتے کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، یہ تمام رشتے موجود تھے، چچا بھی آپ کے ماموں موجود تھے وغیرہ، یہ سارے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جن گھروں میں میں شادی کروں گا، جن گھروں کی خواتین میرے نکاح میں آئیں گی وہ بھی میرے رشتہ دار ہیں، اور جن گھروں میں میں اپنی بیٹیاں بیاؤں گا، جن لوگوں کو میں اپنی بیٹیاں نکاح میں دوں گا وہ بھی میرے رشتہ دار ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے داماد ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا۔ تو یعنی دو صحابی یہ، دو صحابی یہ، دو سے بیٹیاں لیں اور دو کو بیٹیاں دیں، یہ رشتہ دار ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے جو تعداد ملتی ہے وہ 11 کے قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 11 خواتین سے شادیاں کی تھی۔ اب ان کے رشتہ دار یعنی اس خاتون کے بھائی بہن والد جتنے بھی ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے وہ رشتہ دار جن سے میں بیٹیاں لوں اور وہ رشتہ دار جن کو میں اپنی بیٹیاں دوں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اب انہی سسرالی رشتہ داروں میں ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی سگی بہن تھی۔ تو اب اس رشتے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، تو آپ کا جنتی ہونا یہاں سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، صحابی ہونا وہ تو تھا ہی۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امت کو کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اس لیے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے آپ پر لازم کرو، اس لیے کہ جو اللہ پاک سے مرنے کے بعد اس حالت میں ملا کہ وہ مجھ سے اور میرے خاندان سے محبت کرتا ہوگا تو اس خاندان کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ اندازہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے محبت کرنے کے طفیل لوگوں کو جنت عطا فرما، اور کیوں عطا فرما رہا ہے؟ ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی
قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہو، لوگوں سے کہو، میں تم سے اپنی تبلیغ کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنی پریشانیوں کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ میں اپنی آل اولاد رشتہ داروں کی محبت کا تم سے تقاضا کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اہل بیت سے محبت کرنا گویا اللہ کا فرمان ہے، اور جب اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو اس حال میں اللہ کو ملا قیامت کے روز کہ وہ میری آل سے محبت کرتا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی طفیل سے جنت میں داخل فرمائے۔ تو ہم اپنا ذکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اہل بیت میں جو سب سے نمایاں افراد ہیں وہ نمایاں افراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان رسالہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت کی جھلکیاں دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، اس وحدہ لا شریک لہ کی قسم میں حضرت علی سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ امیر شام تھے اور ملک شام کی بادشاہت آپ کے پاس جب آئی تھی اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حیات تھے، تو آپ اپنے دربار میں مختلف اوقات میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل لوگوں کو بیان فرماتے، اور باقاعدہ جو لوگ کوفہ سے ملک شام دمشق جو آپ کا جہاں پہ دارالخلافت تھا، آپ کے دربار میں آتے، آپ لوگوں سے پوچھتے، ہاں بھائی آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے؟ تو جب کوئی کہتا جی میں کوفہ سے آیا ہوں، تو آپ فرماتے اچھا کوفہ سے ہو، آگے آ جاؤ۔ اب وہ آگے آتا تو ان سے وہ کہتا کہ میرے بھائی علی کے حالات بتاؤ، وہ کیسے ہیں، وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا ان کے بارے میں مجھے حالات بتاؤ۔ یہاں تک کہ جس طرح صحابہ کرام کے بہت سارے فضائل حدیثوں کے اندر موجود ہیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالخصوص علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فضائل صحابہ کرام سے فرمائش کر کے سنا کرتے تھے کہ مجھے صحابہ کے فضائل سناؤ، حضرت علی کے فضائل مجھے سناؤ۔ یہاں تک کہ کوئی شاعر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ پیش کرتا کہ بھئی حضرت علی ایسے تھے ویسے تھے، قصیدہ پیش کرتا تو آپ اسے انعام و اکرام سے نوازا کرتے۔ تو جو آدمی کسی سے خدا نخواستہ نفرت کرتا ہو، بیزار ہوتا ہو، اس کا تو ذکر سننا پسند نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ وہ قصیدہ سنے اور انعام دے۔ یہ تمام واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار اور محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خود حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا جو ہے نا وہ کسی سے تذکرہ سن رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ ماشاءاللہ بڑے جنگجو، بڑے بہادر، بڑے دلیر قسم کے شخص تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تو نے صحیح کہا، خدا کی قسم جب حضرت علی کلام فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے شیر گرج رہا ہو، جب
لوگوں کے سامنے آتے تھے اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند روشن ہو گیا ہو، اتنا آپ کا چمکدار چہرہ تھا۔ اور جب آپ لوگوں میں صدقہ و خیرات تقسیم فرماتے تو ایسا لگتا تھا جیسے رحمت کا دریا بہہ رہا ہو، اتنا لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ ہمارے امیر ہیں، ابو سفیان کی اولاد ہیں، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے آپ افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ تو دربار میں ہوتے ہیں نا بڑے خوش آمدی قسم کے، چاپلوس قسم کے لوگ، وہ خواہ کی خوش آمدیں کر کے تعریفیں کر کے لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں، یا آپ شاباش وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر معاویہ کو بھی کسی نے اسی طرح کہا کہ حضور آپ افضل ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ؟ تو آپ ایک دم اس سے ناراض ہو گئے، کہنے لگا یہ کیا تم نے بات کر دی، یہ تم نے کیا بات کر دی ہے؟ حضرت علی کے جو پیر ہیں، قدم جو ہیں، وہ سفیان کی پوری اولاد سے افضل ہے۔ یعنی حضرت علی کے جو قدم ہیں وہ ابو سفیان یعنی جو میرا باپ ہے اس کی جتنی اولاد ہے اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو کیا بات کرتا ہے؟ میرا اور علی کا کیا مقابلہ؟ علی داماد رسول ہیں، علی نوجوانان جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد ہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے گھر والے ہیں، شوہر ہیں اس کے، ان کا کیا مقام؟ تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ایسا ادب کرتے تھے اور اتنی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا جناب والا میں ایک شرعی مسئلے میں بڑا الجھ گیا ہوں، کوشش بڑی کر رہا ہوں لیکن میرے سے سلجھ نہیں رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ تو یہ خاص درباری تھا آپ کے دربار کا، تو آپ نے فرمایا دیکھو میری بات سنو، ابھی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی حیات ہے، دنیا میں موجود ہے، میں تمہیں سفر کا انتظام کر دیتا ہوں، تم کوفے چلے جاؤ، حضرت علی سے جا کر یہ مسئلہ پوچھو، کیونکہ حضرت علی باب العلم، علم کا دروازہ ہوتے ہوئے میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں تمہیں شرعی مسئلہ بتاؤں، تم ان کے پاس۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے حضرت علی سے نہیں پوچھنا جی، میں تو آپ ہی سے پوچھتا ہوں، میرے نزدیک آپ اہمیت والے ہیں، علی نہیں، میں تو آپ ہی سے پوچھوں گا۔ آپ ایک دم غصے میں آئے، آپ نے فرمایا بدتمیز یہ کیا تو نے بات کی، یہ تو نے کیا بات کی ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اپنے مشوروں میں علی سے مشورہ لیا کرتے تھے؟ کیا تو جانتا نہیں خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے حبیب نے خصوصی طور پہ جھنڈا آپ کو مرحمت فرمایا اور آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ قلعہ فتح کروائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی؟ کیا تم نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے مشوروں میں ان کو شامل کیا کرتے تھے، ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے؟ تم نہیں جانتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دین کے مسئلے پوچھا کرتے تھے اور یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر تو دینی مسئلے بتانے میں برباد ہو چکا ہوتا۔ تم بدتمیزی کرتے ہو، آج سے تم میرے دربار میں جو رہتے ہو تمہاری جو ایک حیثیت ہے آج سے میں اسے ختم کرتا ہوں اور تمہیں جو وظیفہ ملتا ہے وہ بھی ختم کرتا ہوں، آج کے بعد جو اپنی شکل نہ دکھانا، جاؤ یہاں سے۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے یہ خیال ہے۔ اب آگے جو ہوا وہ ایک الگ بات ہے، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ آپس میں جو جنگ ہوئی اور صفین کا معاملہ ہوا، جو بھی ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک اور بات ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے نشستوں میں بات کریں گے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔
تو کہنے لگے حضرت امیر معاویہ ان سے، اے زرار، ذرا مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف سناؤ، ان کی بارے میں کچھ خوبیاں سناؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کے اوصاف حضرت زرار بیان کرنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایسے بہادر تھے، جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو للہیت کا پیکر ہوا کرتے تھے۔ وہ کتنے خوبصورت نوجوان تھے، وہ جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو اللہ کی تلوار ہوتے تھے، اللہ کا شیر ہوا کرتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے تھے تو رو رو کر ان کی آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی روتی تھیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے اور ان سے مغفرت، ان سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ جب لوگوں پر سخاوت کرنے پر آتے تھے تو اتنی سخاوت کرتے تھے کہ اپنے پاس کچھ نہ رہنے دیتے تھے، یہاں تک کہ خود سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھاتے رہتے تھے اور لوگوں کو نوازتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرمائی۔ اس طرح اور بھی بہت ساری گفتگو فرمائی جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب جب اپنی گفتگو کرنے کے بعد جب اس نے سر اٹھا کے امیر معاویہ کو دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اتنا کہ آپ کی داڑھی سے وہ آنسو کے قطرے ٹپک ٹپک کے گر رہے۔ یعنی حضرت علی کا جو سارا یہ معاملہ سنا اور آپ کی زندگی اور آپ کی زہد، آپ کی دنیا سے دوری اور مسکینی کی حالت کو سن کر آپ پر رکت طاری ہو گئی اور آپ رونے لگے۔ یہ آپ کا پیار، آپ کا محبت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم۔ اسی طریقے سے حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے آپ کی محبت، آپ کا پیار کیسے تھا؟ جب کبھی بھی یہ حضرات دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اپنی سیٹ سے، اپنے تخت سے اٹھ جاتے، نیچے اترتے اور فوراً کہتے تھے مرحبا و اہلم بابن رسول اللہ، خوش آمدید اے اللہ کے رسول کے اولاد، ان کے بیٹوں، آؤ۔ ان کو اپنی کرسی پر بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد ساتھ میں نہیں بیٹھتے بلکہ سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے۔ حضور ارشاد فرمائیے کیسے آنا ہوا، کیسے تکلیف کی آپ نے۔ یہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اس وقت امیر معاویہ ملک شام کا بادشاہ ہے، اور حضرت امام حسین، امام حسن جب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ اپنی سیٹ پہ بٹھا کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارا دربار دیکھتا رہتا ہے کہ اتنا نبی کے نواسوں کا اتنا ادب کرتا ہے، اتنی محبت سے پیش آتا ہے۔ اور جو آپ کے سالانہ وظائف آپ نے مقرر کر رکھے تھے، لاکھوں دینار آپ کی خدمت میں ہر سال پیش کیا کرتے، اور پیش کرنے کے بعد یہ جملہ ہر تاریخی مورخ نے نقل کیا ہے کہ دینے کے بعد آپ فرماتے تھے حضور مجھ سے وہ خدمت نہیں ہو سکی جس کا آپ حق رکھتے تھے، آپ مجھ پہ مہربانی فرمائیے، میری معذرت قبول کیجئے، انشاءاللہ میں آئندہ مزید اس سے بڑھا کر آتا۔ پھر وہ لے کے چلے جاتے، پھر سال گزرتا وہ آتے، پھر آپ یہی معاملہ کرتے، پھر پچھلے سال سے دگنا تگنا کر کے دیتے، پھر فرماتے حضور جیسی آپ کی خدمت کرنے کا حق ہے ویسی میں کر نہیں سکا، معذرت قبول کیجئے گا، آئندہ آئیں گے تو انشاءاللہ میں اور آتا۔ یہاں تک کہ ہر سال جب جب وہ آتے رہے، جب تک آپ زندہ رہے، آپ ہر مرتبہ ان کو اسی طرح تحفے تحائف دیا کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان سب کو پیش کرو میرے پاس۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی حضور جی ہم جا رہے ہیں، آپ نے ہمیں بلوایا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم مدینے جا رہے ہو نا، تو میری ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، تم لازمی وہاں علم کی مجلسوں میں جانا، وہاں علم کی مجلس مختلف صحابہ کرام لگاتے ہیں، وہاں جانا اور ان مجالس میں دیکھنا تمہیں ایک مجلس ایسی نظر آئے گی کہ جس میں لوگ اتنی متوجہ ہو کر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو ذرا ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔
پرندہ جو ہے نا وہ ایک سکون اور ساکت والی جگہ پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور جیسے وہ چیز ہلتی ہے تو فوراً اڑ جاتا ہے، وہ اتنا سینسیٹیو حساس ہوتا ہے۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بیان کرنے والا مسجد نبوی میں بیٹھا ہوگا جو بیان کر رہا ہوگا، تو اس کو سننے والے سامعین ایسے ہوں گے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، وہ ہل نہیں رہے، بالکل توجہ کے ساتھ آپ کو سن رہے ہیں۔ تو جان لینا وہ محفل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، وہ امام حسن ہوں گے جو بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگ ان کے بیان میں اتنا کھو جائیں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، وہ ہل ہی نہیں رہے۔ یہ آپ کی شان۔ اچھا، اسی طریقے سے جب امام حسن اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے تھے تو آپ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ان کو پیار کرتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کا ماتھا چومتے۔ تو جب وہ چلے جاتے تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ حضور آپ اتنا ادب ان کا کیوں کرتے ہیں؟ اگرچہ امام حسین بھی آتے ہیں، اس کا آپ ادب ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے جتنا امام حسن کا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب آگے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، عشق و محبت کا کمال ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کا اتنا ادب کرتا ہوں، اتنی ان کی تعظیم کرتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے امام حسن کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہے۔ آپ حضرت حسن کو دیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، گویا ایک جیسی شکل ہے۔ تو ان میں مجھے میرے نبی سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اس لیے میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے کہ جب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد سے آپ کی اتنی محبت ہے، اور لوگ نہ جانے کیسی کیسی خرافات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بکتے رہے۔ ایک سفر کے موقع پہ آپ حج کے لیے جاتے تھے، عمرے کے لیے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی اہل بیت میں سے، ان تک ایک پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں مدینے میں آیا ہوں تو آپ مجھے چند وہ باتیں لکھ دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، جس میں نصیحت ہو، آپ میرے لیے وہ لکھ کر بھیجیں تاکہ میں ان سے نصیحت حاصل کروں۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو حدیثیں یا نصیحت کے کچھ کلمات لکھ کے دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ آپ نے وہ نصیحتیں لی، ان کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ بار بار ان کو چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے، اپنے سینے سے لگاتے، اور پھر اپنے ساتھ ہی اس کو لے۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے سگے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی جس میں امیر معاویہ اور علی آمنے سامنے تھے، لڑ رہے تھے، وہ اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جب اختلاف علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر گفتگو ہم کریں گے، تو اس میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ تو حضرت عقیل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فوج میں تھے، امیر معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب جنگ ختم ہو جاتی، یعنی شام کا وقت ہوتا اور دونوں لشکر اپنے اپنی پناہ گاہ میں چلے جاتے کہ اب رات ہو گئی ہے، اب لڑائی رک دی گئی کل کے لیے، تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے لشکر میں چلے جاتے، اور جب وہاں کھانے کا وقت ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔
اب بظاہر دیکھا جائے تو دشمن کی فوج کا ایک سپاہی جو دن میں لڑتا رہا اور رات کو کھانا کھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی فوج میں جب دسترخوان لگتا تھا، امیر معاویہ کا خاص دسترخوان جب لگتا تھا تو اس میں بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا تھا، اور کسی شخص کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت عقیل کی طرف رضی اللہ عنہ میری نظر سے دیکھتا۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ کا حکم تھا یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، خبردار کسی نے اس کو میری نظر سے دیکھا اس کی خیر نہیں۔ ہمارا جھگڑا جو بھی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم آپس میں، ہمیں قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ہم بھائی بھائی، اور یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، تو اس لیے یہ جب بھی آئیں گے تم سب نے ان کا احترام کرنا اور کھانا۔ اچھا، جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے پاس حضرت عقیل آئے کسی دن، کہنے لگے حضور وہ جنگ میں جتنا بھی ہمارا مال اسباب تھا وہ سارا خرچ ہو گیا، ہتھیار خریدنے میں، گھوڑے خریدنے میں، لباس خریدنے میں، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو برائے مہربانی اب آپ کچھ مجھے کچھ وظیفہ دیجئے، کچھ جیب خرچ دیجئے، کچھ تنخواہ دیجئے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میں خود بھی تو یہی کرتا رہا ہوں، اب میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ میرے پاس خود لشکر کو دیکھنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان سب کا حساب خیال رکھ سکوں، کھانے پینے کر سکوں، اب جب ہم واپس جائیں گے تب جا کے کچھ ہوگا، اور تو جانتا ہی میرے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا عجیب بات ہے، میں پھر معاویہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش رہے، بالکل خاموش رہے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ کی جنگ میرے ساتھ ایک مسئلے پر ہے، بس وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، وہ میرا بھائی ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا تھا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ صرف اس مسئلے کی وجہ سے میری اور امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، ورنہ ہم سب آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے تھے کہ میری طرف سے لڑنے والے اور ان کی طرف سے لڑنے والے جو اس میں مارا گیا ہے وہ شہید کے درجے پر ہے، اور وہ سارے جنتی ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ جہنمی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک مسئلے پر جنگ تھی۔ تو حضرت عقیل وہاں سے سفر کر کے ملک شام آ گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم واپس کوفہ چلے گئے، اور اس کے بعد مرتے دم تک حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے پاس ہی رہے، اور وہاں سے ان کو وظیفہ ملتا رہے۔ اندازہ لگا، یعنی وہ جانتے تھے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم خود ایک مسکینی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ شاہانہ زندگی نہیں گزارتے، تو وہ میرا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن امیر معاویہ چونکہ بادشاہ ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے رہے۔ اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ؟ تو میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بلند کردار کے حامل تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صفتوں سے نوازا تھا۔ آپ کاتب وحی ہوئے ہیں، آپ کو پیارے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی و مہدی فرمایا ہے، آپ صاحب علم اور حلم ہوئے ہیں، آپ محبوب خدا اور محبوب رسول ہوئے ہیں، آپ رازدار رسول ہوئے ہیں، آپ صحابی ابن صحابی ہیں، یعنی آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی بہن بھی صحابی، آپ خال المؤمنین ہیں، یعنی مومنوں کے ماموں کہلاتے ہیں، آپ ماہر امور سیاست ہیں، سیاست میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا صحابہ کرام کے تاثرات کے حوالے سے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، سعد بن معاذ اور دیگر جتنے بھی تھے سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سیاسی امور میں ماہر کسی کو بھی نہیں دیکھا، وہ اتنے زبردست سیاسی سوجھ کے مالک تھے۔ جبھی تو میرے بھائیوں 41 سال آپ نے حکومت کی، 41 سال، 20 سال آپ نے صحابہ کے انڈر میں رہتے ہوئے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، تقریباً 20 سال کے قریب آپ خلفائے راشدین کی انڈر رہتے ہوئے آپ ملک شام میں گورنر تھے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے کے بعد جب آپ کو خلافت دے دی، آپ کے حق میں سبکدوش ہو گئے، اس کے بعد 20 سال آپ اکیلے حکمران تھے مسلمان، اور تقریباً 64 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت رہی، 64 لاکھ مربع میل۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لو 5 سال 10 سال حکومت کرنا مشکل ہو جاتی ہے حکمران کے لیے، کتنی سازشیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، کتنی اس کے پیچھے جناب بے ترتیبیاں ہو جاتی ہیں، سیاسی جناب جو ہے وہ انتقام پہ لوگ اتر آتے ہیں، اور جناب عدم استحکام، عدم اعتماد، نہ جانی کیا کیا چیزیں بادشاہوں کے دربار میں چلتی رہتی ہیں۔ ہماری مغلیہ تاریخ بھری پڑی ہے اس چیز سے، اسی طریقے سے اسلامی تاریخ بھی بھری پڑی ہے، بنو امیہ بنو عباس کی جتنی حکومتیں وہ ساری سازشوں میں ہی گزرتی رہی ہے، لیکن ان تمام حکمرانوں میں واحد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اکیلے اپنی حکومت میں 20 سال اور صحابہ کرام کے انڈر میں رہتے ہوئے، خلفائے راشدین کے اندر میں رہتے ہوئے تقریباً 21 سال 20 سال وہاں گزارے، ٹوٹل ملا کے 41 سال آپ نے حکومت کی۔ ایسی سیاسی سوجھ بوجھ، ایسا تدبر، ایسی آپ کے اندر جو ہے نا وہ سیاسی سمجھداری تھی کہ کوئی بھی سازش، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا آپ وقت سے پہلے اس پہ قابو پا لیا۔ ایسے ایسے اقدامات آپ نے اپنی زندگی میں کیے کہ جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو، آپ کے اقتدار کو دوام ہی ملتا رہا۔ وہ انشاءاللہ میں جب آپ کی سیاسی حیثیت اور آپ بحیثیت حکمران کے عنوان سے جب آپ کی شخصیت پر میں گفتگو کروں گا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا کہ جن باتوں نے، جن اقدامات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا ہر دل عزیز بنا کے رکھا۔ جتنی آپ کے اقتدار کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اتنا آپ کا اقتدار مضبوط ترین ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے یعنی حکمرانی کی حالت میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ اتنا زبردست حکمران، جس طرح لوگ آپ سنتے ہوں گے، میں نے آپ سے کہا نا پچھلی نشستوں کے اندر ایک نشست میں یہ بات میں نے کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، آپ کے کارناموں کو بالکل چھپا دیا گیا، ٹھیک ہے، چھپا دیا گیا۔ یہ جتنے بھی رافضی اور صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے جتنے بھی مورخین تھے، ان سبوں نے آپ کے کارناموں پر پردہ ڈال دیا، چھپا دیا۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی موجود ہے، جیسے میں نے پچھلی نشست میں بتایا کہ مسیلمہ کذاب کے قتل کرنے میں بھی آپ کا ہاتھ جنگ یمامہ کے اندر، لیکن جنگ یمامہ کی پوری آپ مہم کو اٹھا کر کتابوں میں دیکھ لیجئے، امیر معاویہ کا ذکر آپ کو کوئی نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہٹا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر انگریز یہاں تک کہتے تھے، جارج برنارڈ شاء نام کا ایک بڑا فلسفی گزرا ہے، بہت بڑا دانشور گزرا ہے، اس تک نے یہ بات کہی کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کا ایک جملہ امیر معاویہ کے لیے بھی موجود ہے جو کہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کتابوں کے اندر۔ بڑی مشکل سے کتابیں چھان کے یہ جو ٹاپک میں آپ کے سامنے امیر معاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے تقریباً 75 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میں نے، 75 کتابیں رکھی ہیں میں نے اپنے سامنے، اس میں سے نکال کے آپ کے سامنے بیان کر۔ انہی میں سے ایک کتاب کے اندر یہ جملہ بھی موجود تھا کہ انگریزوں کے ایک بہت بڑے دانشور اور ایک کوئی جرنیل تھا شاید، اس نے کہا کہ اگر معاویہ نہ ہوتا تو ہم اسلام کو مکہ اور مدینہ سے باہر نہ نکلنے دیتے۔
ملک شام وہ چونکہ قریب ہی تھا، ہم وہاں سے اس کو باہر نکلنے نہ دیتے۔ یہ معاویہ ہی تھا کہ جس نے اسلام کو اتنی دور تک پھیلا دیا۔ یہ ایسا زبردست جرنیل تھا، ایسا زبردست حکمران تھا، ایسا زبردست سیاستدان تھا کہ اس نے اسلام کو پھیلانے میں اتنی محنت کی اور اتنی زبردست طریقے سے جناب جنگی حکمت عملیاں کی کہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس پانی کی جو فوج ہوتی ہے، بحری فوج، وہ مسلمانوں کے پاس پہلے نہیں تھی، کسی خلیفہ کے زمانے میں نہیں تھی، جو آپ نے ایجاد کی تھی۔ آپ نے جنگی بیڑا بنایا تھا اور اس بیڑے کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ شہروں ملکوں میں جا کر فتوحات کرنے کا موقع۔ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ امیر معاویہ نہ ہوتا تو ہم اسلام کو ملک شام سے، دمشق سے باہر نہ نکلنے دیتے، لیکن امیر معاویہ نے سارا ہمارا کھیل خراب کر دیا۔ یعنی وہ اپنے پشتوں کی باتیں بتا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے جو اسلام کے خلاف تھے کوششیں کرتے رہے، لیکن امیر معاویہ کی حکمتوں کی وجہ سے، اس کی جنگی اقدامات کی وجہ سے ہم اس کو روک نہ سکے اور وہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔